أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر ومثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا الله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فأتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل الله بما تعملون بصير أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وعناب تجري من تحتها الأنهار لهم فيها من كل الثمرات فأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا يتيمموا الخبيث منه أن تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم سيئاتكم اللہ بما تعملون خبیر صدق اللہ العظیم۔ انسان کی فطرت اللہ تعالیٰ نے ایسی بنائی ہے کہ جس چیز پر اس کا مال جان اور مال خرچ ہوتا ہے اس چیز کی قدر اس کے دل میں ہے، اس سے تعلق دل میں بڑھتا ہے۔ اور یہ بھی ہے لازم ملزوم ہے جس چیز سے اسے محبت اور تعلق ہوتی ہے جان مال اس پر خرچ کرتا ہے آدمی۔ تو اسلام نے دین کے لیے، اللہ کے لیے، اللہ کی محبت میں، اس کے رسول کی محبت میں، اس کے دین کی اعلاء کلمۃ اللہ کے لیے جان مال کو خرچ کرنے کی بڑی ترغیب دی ہے اور اس کے اصول ضابطے بتائے ہیں۔ یہاں پر یہ مسلسل انفاق کا، اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کا، فی سبیل اللہ، اللہ کی محبت میں، اللہ کے دین کی محبت میں، دین کی اشاعت میں مال کو خرچ کرنے کے اصول، ضابطے، فضائل، مناقب بیان کیے جا رہے ہیں اور ضابطے بتائے۔ خرچ کرنے کا طریقہ اگر نہ ہو، جیسے کل عرض کیا تھا یہ بات کہ بالکل ایسا ہے، وہ مثال دی ہے کہ وہ دانہ ہے، ایک خرچ کرنے کے کتنا بڑھاتے ہیں اللہ تعالیٰ، ایک دانہ ہے وہ زمین میں ڈالا، 7 بالیں نکلی، ہر ایک بال میں سے 100 دانے نکلے تو 700 اللہ یضاعف لمن یشاء۔ اس میں بات عرض کی تھی کہ دانہ اگر بیج صحیح نہیں ہوگا تو جمے گا نہیں، طریقہ صحیح نہیں ہوگا، کسان کا بونے کا طریقہ صحیح نہیں ہوگا تو کچھ نہیں ہوگا، اور زمین میں غلط جگہ پر ڈال دیا تو بھی جو ہے وہاں سے کھیتی نہیں ہوگی۔ تینوں چیزوں کا ہونا ضروری ہے، اس لیے مال طیب ہونا ضروری ہے، طریقہ صحیح ہونا چاہیے، دکھاوے کے لیے، نمود کے لیے، شریعت کے ضابطے کے خلاف نہیں ہونا چاہیے، اور جن کو دیا ہے ان کا مصرف صحیح ہونا چاہیے، شریعت کا حکم جو ہے یہ ہے جو اس کے ضابطے کے مطابق ہونا چاہیے۔ تو یہاں پھر دوبارہ وہ کیا ہے کہ دیکھیے یا ایھا الذین آمنوا، جو دیں اللہ کی راہ میں، ایک تو اچھا مال دیں، اور ایک یہ کہ وہ دینے کی نیت بھی صحیح ہو، بعد میں بھی اسے خراب نہ کرو۔ دینے کے بعد کئی دفعہ شروع میں نیت صحیح تھی اور صحیح طریقے سے دیا، صحیح مصرف میں دے دیا، لیکن بعد میں شیطان اسے ضائع کرتا ہے، چونکہ شیطان تو انسان کا دشمن ہے، وہ نہیں چاہتا کہ اس کی کوئی نیکی باقی رہے، کسی بھی طرح شروع میں بھی مارتا۔ وہ کہا کرتے تھے وہ ہمارے میاں جی موسیٰ ایک مرتبہ یہاں پھلت تشریف لائے تو ابا بتایا کرتے تھے، وہ کھڑے ہو گئے، تقریب تو کرتے نہیں، بس تو کھڑے ہو کے کہنے لگے بھائیو اس شیطان سے بچو، یہ یوں بھی مارے یوں بھی مارے، عمل کرا کے بھی مارے، عمل چھڑا کے بھی مارے، عمل سے محروم رکھتا ہے۔ ابھی کیا کرو گے تم، بیکار چکر میں مت پڑو گا، یہ مال کہاں
تمہارا مال سارا خراب ہو جائے گا، ڈرائے گا فقر سے، بھوکے ہو جاؤ گے، ننگے بھوکے بن جاؤ گے، یہ ہو جاؤ گے، یہ بھی کرتا ہے۔ اور کرنے کے بعد پھر کہتا ہم نے اتنا دیا، فلاں کو دیا، دکھانا دکھاوے اور ریا نمود بعد میں بھی ضائع کر دیتا ہے۔ اس لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى۔ شریعت میں، اسلام میں ایک اصطلاح ہے باطل۔ باطل کے معنی کسی عمل کے باطل ہو جانے کے، یا کسی بے کے باطل ہو جانے کے، یا کسی نکاح کے باطل ہو جانے کے مطلب یہ ہے کہ وہ کسی کام کا نہیں رہا۔ بھئی نیکی کی جو ہے نہ دنیا میں ملے گا نہ آخرت میں ملے گا۔ بے باطل ایک اصطلاح ہے، بے باطل۔ پتوں پر جو آم خریدے جاتے ہیں، خرید لیتے ہیں نا، پتوں پر بیچ دیتے ہیں باغ، اس کی فقہاء نے ایک طریقہ نکالا ہے کہ اس میں کچھ کھیتی ہو تو ٹھیکے پر دے دیا جائے۔ وہ اس کی گنجائش ہے کہ اس میں کچھ کھیتی بھی ہوتی ہو تو پورا بگو کے اعتبار سے کھیتے میں دے دیا جائے تو اس کی گنجائش ہے۔ وہ اس وجہ سے کہ اگر وہ باغ والے کو نہیں دیا جائے گا اور وہ اس کی نگرانی اور دوا اور یہ وہ سب نہیں کرے گا تو پھر وہ نہیں ہو سکے گا، اس لیے اسے پہلے سے کرنی ہے۔ لیکن جب تک جو چیز سامنے موجود نہیں ہے اس کی بے نہیں ہوتی اسلام میں۔ جو سامنے آپ کے ہے نہیں، بس غائبانہ چیز کی بے کسی حال میں آپ نہ اس کے، چاہے آپ 10 روپے کا مال 50 روپے یا 100 روپے میں خرید لیں، جو آپ نے دیکھا نہیں، جو آپ کے سامنے نہیں ہے۔ جو چیز دیکھی ہوئی ہے اور عام میں بہت مشہور ہے، کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں ان کے بارے میں الگ رکھا ہے۔ لیکن جو چیز کہیں ہے فلاں بھائی ایسے، تو وہ بے باطل ہے۔ اب جتنے لوگ خرید لیں گے، آم پتوں پر بکا ہوا ہے، اب اس نے یہاں سے آم والے نے باغ میں یہاں بھیج دیا، یہاں سے گیا منڈی میں، منڈی سے وہاں، وہاں سے وہاں، اس کا بھاؤ بڑھتا رہا، لیکن کوئی بھی آدمی مالک نہیں ہوگا اس کا، وہ بے ہوگی نہیں۔ اس طرح باطل وہ عمل ہے جس میں نہ دنیا میں ملے گا نہ آخرت میں ملے گا۔ لا تبطلوا صدقاتکم، اپنے صدقات کو باطل نہ کرو، بالمن والأذى، احسان جتا کر اور ایذا پہنچا کر۔ احسان جتائیں اگر اس سے چاہیں کہ وہ آپ کی، یا اس کی امید کریں کہ وہ آپ کی تعریف کرے، آپ کی خوشامد کرے، آپ کے خلاف کوئی کام نہ کرے، اپنا حق چھوڑ دے، اب جو چاہے جیسا ظلم کریں آپ کے خلاف بولے نہیں، یہ ہوتا ہے نا ہم اسے دیتے ہیں، یہ ہوتا ہے تلو صدقاتکم بالمن والأذى کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر۔ یہ احسان جتانا اور ایذا پہنچانا ایسا ہی ہے جیسے مال کو شروع ہی میں جو ہے رئاء الناس، لوگوں کو دکھاوے کے لیے آدمی نے دیا، دکھاوے کے لیے۔ اللہ کے یہاں بالکل کوئی ریا تو شرک اصغر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے نماز پڑھی ریا کے لیے اس نے شرک کیا، جس نے صدقہ دیا ریا کے لیے اس نے شرک کیا، شرک ہے یہ۔ عبادت اللہ کے لیے کرنی چاہیے، اب اس لیے کسی دوسرے کو راضی کرنے کے لیے کی تو ریا، شرک ہی ہوا نا، عبادت کی بات ہوئی۔ تو ریا جو ہے تو وہ جو ہے بالکل ایسا ہے جیسے اس شخص نے مال دیا اللہ کے لیے، ریا کے لیے، ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور جس کا ایمان نہ ہو آخرت پر، جو ایذا اور احسان جتا کر صدقے کو ضائع کرنے والا ہے، بالکل اس آدمی کی طرح ہے جو شخص ریا کے لیے، نام نمود کے لیے صدقہ کر رہا ہے، دے رہا ہے، اور ایمان جس کا اللہ پر اور آخرت پر ایمان ہی نہیں ہے، اللہ آخرت پر ایمان نہیں ہے جس شخص کا، تو وہ تو نام و نمودی کے لیے، اس دنیا ہی کے لیے دیتا ہے نا جو کچھ۔ جو غیر ایمان والے لوگ بھی تو دان کرتے ہیں، تو وہ دان کیوں کرتے ہیں؟ وہ اسی دنیا کے لیے، ان کا یہ تو کچھ مقصد ہوتا نہیں کہ آخرت میں مل جائے، وہ تو یہی کرتے ہیں کہ پن کریں گے تو ہمارا مال بڑھ جائے گا، ذرا لوگوں میں نام ہو جائے گا، بڑا دانی ہے، یہ ہوگا، یہی کرتے ہیں وہ تو ایسے۔ لا یؤمن باللہ والیوم الآخر، یعنی یہ ایمان والے کی علامت نہیں ہے، مطلب ہے کہ یہ ایسے صدقہ کر کے احسان جتانا یا ایذا پہنچانا، کسی کو تکلیف پہنچانا، یہ بالکل ایسا ہے جیسے ایمان کے بغیر صدقہ کرنا۔ غیر ایمان والے کی شان نہیں ہے یہ، جس کا آخرت پر یقین ہو، ایمان ہو، تو اس کے لیے بالکل گنجائش نہیں ہے کہ وہ صدقہ کر کے دے۔ اس کی مثال بتائی، فمثلہ کمثل صفوان علیہ تراب، یہ جو ہے وہ بالکل ایسا ہے جیسے ایک چکنی چٹان پر مٹی جمی ہو، اوپر صفوان ہے، اوپر ایک چٹان ہے، اس پر مٹی جمی ہوئی ہے، پھر اس پر زور سے بارش برسی، فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا، اس پہ کچھ مٹی جمی ہے اور ایک بارش آ گئی، بارش آئی تو کیا کیا، جو کچھ اس میں کچھ جم بھی گیا تھا، اگر تھوڑا بہت، بعض دفعہ گھاس جم جاتی ہے، بعض کچھ جم جاتی ہے، تو ذرا سی دیر میں ختم ہوئی، لگ رہا تھا کھیتی ہوئی، تو جو کچھ آپ نے دیا تھا، شروع میں تم نے نیکی کے لیے دیا تھا، 100% اللہ کی رضا کے لیے دیا تھا،
لیکن بعد میں احسان جتا دیا تم نے، بعد میں یا اسے تکلیف پہنچا دی جس کو پیسے دیے تھے، اسے ذلیل کر دیا، لوگوں کے سامنے کچھ کہہ دیا، میاں تم روزانہ ہمارے در پہ آیا کرتے تھے بھیک مانگنے، آج تم ہمارے آنکھیں دکھا رہے ہو، یہ کہہ دیا۔ اب یہ ہوا تو یہ ایسا ہے جیسے چٹان میں کوئی چیز ہو رہی تھی، اب سوچ رہے کھیتی ہو جائے، کھیتی نہیں ہوئی، بارش آئی تو سب بہہ گیا۔ لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، ایسے لوگ جو بھی کمائی کی اس میں جو کچھ کیا تھا اس ہاتھ تھوڑے لگے گی، وہ اس کو کچھ نہیں ہاتھ لگنے والی۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ تعالیٰ ان کافروں کو جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اللہ کی مانتے نہیں ہیں، عملی کافر ہیں یا عقیدے کے کافر ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نہیں دیتے۔ اور دوسری پھر آگے اسلام یہ ہے، قرآن کا اسلوب یہی ہے کہ اچھائی اور برائی دونوں کا موازنہ کرتے جاتے ہیں۔ دیکھو یہ لوگ ہیں جو خطرے میں ہیں، نقصان میں ہیں، جو ہے ناسمجھ ہیں، بیوقوف ہیں، غلطی کرنے والے ہیں، اور یہ اس کے مقابلے میں اچھا کرنے والے ہیں، تو تمہیں مقصود یہ ہے کہ یہ دیکھو برائی کرنے والے، غلط طریقے سے خرچ کرنے والے، نہ خرچ کرنے والے، غلط طریقے سے خرچ کرنے والے، دیکھو اپنا مال ہے، قیمتی مال ہے، محنت کی کمائی، بعض دفعہ حلال مال بھی تھا، اسی کو آدمی نے اللہ کے لیے خرچ کیا، بالکل حلال طیب مال تھا، اسے خرچ کر دیا اللہ کی راہ میں اور پھر اپنا ضائع کر لیا۔ دیکھو کتنی حماقت کی بات ہے۔ لیکن دوسرے لوگ ایسے ہیں، کیا ہے دوسری مثال بتائیے، وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور وہ ان لوگوں کی مثال جو خرچ کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے اپنے مال کو، وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، دل جما کر، دل کو جمع کر خوب اطمینان سے کرتے ہیں کہ ہم اپنے اللہ کے لیے خرچ کر رہے ہیں خوب۔ من انفسہم کمثل جنت بربوۃ اصحابها، وہ ایسے ہیں کہ جو ہے جن کا ایک باغ ہو اونچی جگہ پر، نیچی جگہ پر جو باغ ہوتا ہے، اونچی جگہ کا ذکر کیا ہے، تو یہ ہے کہ نیچے کی جگہ کا جو باغ ہوتا ہے، نیچی زمین جو ہوتی ہے اس میں پانی بڑھ جاتا ہے، تو وہ زیادہ پانی بڑھ جائے گا تو گل جائے گا، تیز بارش ہوئی تو کام خراب ہو جائے گا، ہلکی بارش ہوگی تو صحیح ہے۔ عموماً جو نیچے کے جنگل ہوتے ہیں ان میں دیکھتے ہیں کہ بعض دفعہ فصلیں بالکل برباد ہو جاتی ہیں، تو اونچی جو زمین ہوتی ہے تو اس میں پانی ہوتا ہے، اگر تیز بارش بھی ہو تو جو زیادہ پانی ہوگا بہہ جائے گا، اور اوپر اونچی جگہ میں تھوڑی اوپر سے فوار بھی پڑے گی، وہ تو پہلے اوپر عموماً بارش کا قاعدہ یہ ہوتا ہے تھوڑا سا، اور شبنم بھی زیادہ پڑتی ہے وہاں، تو وہاں کچھ نہ کچھ شبنم سے بھی ہو جاتا ہے، تو وہاں جو ہے اونچی جگہ پر تھا، وہاں بارش پڑی تیز، فاتت اکلھا ضعفین، تو وہاں پر جو فصل ہوئی کتنی وہ دگنی ہو گئی، اس سے تیز بارش ہو گئی تو اس میں جو فصل پہلے کے مقابلے میں دگنی ہو گئی۔ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌ، اور اگر پرزور بارش بھی نہ پڑے تو ہلکی پھوار بھی اس کے لیے کافی ہے، اگر ہلکی پھوار بھی پڑ جائے تو اس سے بھی کافی ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اللہ تعالیٰ تمہارے عملوں کو خوب جانتا ہے، تمہارے دل کی کیفیت کو جانتے ہیں، اسی حساب سے اللہ کے یہاں سے اجر و ثواب اور اللہ کے یہاں سے قبولیت اور مقبولیت کا فیصلہ ہوتا ہے، یا دھتکارا جاتا ہے صدقہ یا اللہ کے یہاں قبول ہوتا ہے۔ تو یہ بتانا مقصود ہے کہ اب آدمی انفاق جو کرے اللہ کی رضا کے لیے، اصل میں اس میں بار بار اصول اور ضابطے بتائے گئے ہیں کہ دوسری عبادتوں کے مقابلے میں انفاق کو ضائع کرنے کے جو راستے ہیں شیطان کے وہ زیادہ ہیں۔ احسان جتا کر ضائع کرتا ہے، ایذا پہنچا کر ضائع کرتا ہے، نام و نمود کے لیے عموماً یہی ہوتا ہے۔ پیسے دینے والے کو ہمیشہ ہوتا ہے، نماز پڑھنے والے کو بھی ریا کا خطرہ ہے، لیکن نماز پڑھنے والے، تسبیح پڑھنے والے، مالی عبادت، جانی عبادت کرنے والے کو اتنا ریا کا خطرہ نہیں ہوتا شیطان میں، نام و نمود کا، جتنا مال دینے والے کو ہوتا ہے، کہ اس میں میکسیمم آپ دنیا میں دیکھیں گے نماز پڑھنے والے لوگ یا جانی عبادت کرنے والے لوگ ریاکار اگر 20-30% ہوں گے، تو مالی عبادت کرنے والے، مال کے انفاق کرنے والے ریاکار دنیا میں نام و نمود کے لیے 70-80% ہوں گے، اور ایذا احسان جتانے والے مزید تو بہت ہی کم رہ جائیں گے۔ اس لیے چونکہ یہ ایسا پیارا دی اللہ تعالیٰ ہماری فطرت کو جانتے ہیں، ہمارے سارے خطروں کو اور چور دروازوں کو بند کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بار بار ہوشیار کر رہے ہیں کہ دیکھو مال خرچ کر رہے ہو تو 100% اللہ کی رضا کے لیے کرو۔ اَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا کہ اس کا کھجور انگوروں کا ایک باغ ہو جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں، اور اس کو اس باغ میں بھی ہر طرح کے پھل حاصل ہوں، وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ، اور بڑھاپے نے اسے آ کے پکڑا ہو اور اس کے بچے ابھی کمزور بھی ہوں، فَأَصَابَهُ إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ،
اتنے میں ایک آگ کا بھرا بگولا آئے، اس کی زد میں لے لے اور پورا باغ جل جائے۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون۔ اس طرح اللہ تعالیٰ تمہاری آیتیں کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں تاکہ تم غور کرو۔ ایک مثال بتائی کہ ایک بوڑھا آدمی ہے جس نے زندگی بھر کی کمائی کر کے باغ لگایا۔ اب باغ لگایا، اس کے بچے ابھی چھوٹے ہیں، جوان بچے ہیں۔ اگر جوان بچے ہیں تو آدمی یہ ہوتا ہے وہ یہ میرے مددگار بن جائیں گے، چلو میرے پاس نہیں ہے۔ چھوٹے بچے ہیں تو بچوں کا بوجھ بھی ماں باپ پر ہی ہے، باپ ہی پر ہے۔ اب سارا نام جو ہے وہ اس باغ پر ہی ہے، اس میں انگور کے باغ ہیں، اس میں جو ہے کھجور کے باغ ہیں، اس میں جو ہے نا، تو اس کے نیچے نہر بہہ رہی ہے بہت شاندار، اسے پانی کی بھی وہ نہیں ہے، وہاں پر سارے آثار ہیں اور سارا اطمینان ہے اسے۔ اچانک ایک آگ کا بگولا آیا اور اس نے پورا جلا دیا اسے۔ تو تم اس بات کو پسند کرتے ہو؟ کوئی چاہے گا؟ کتنا بڑا حادثہ ہے یہ۔ بالکل ایسا ہی ہے کہ جب تم نے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کیا اور خرچ کر کے ضائع کر دیا، احسان جتا کر یا ایذا پہنچا کر یا بعد میں شور شرابہ مچا کے، میں نے اتنا دیا، فلاں جگہ اتنا دیا، یہ جو ہم نے یہ سمجھ رہے ہو بلڈنگ جو مدرسے کی میں نے ہی بنوائی تھی، پتہ ہے تمہیں، پہلے یہ کہہ دیا بس، بعد میں ضائع کر دیا اس کو۔ تو یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ وہ جو ہے کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون۔ اللہ تعالیٰ اس طرح کھول کھول کر بتا رہے ہیں تمہیں کہ دیکھو اپنے مال کو اپنا ہی رکھنا، ضائع نہیں کرنا۔ جب تم نے کمایا ہے تو تمہارے کام آنا چاہیے، کام وہ آئے گا جو اللہ کے یہاں قبول ہو جائے۔ کام کے خرچ کرنے پر نہیں ہے معیار، قبول ہے۔ قبولیت کا جو ہے دار و مدار ہے اخلاص پر اور اس ضابطے اور قاعدے پر جو شریعت نے متعین کیے ہیں۔ اللہ اس کا مصرف بھی صحیح ہونا چاہیے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کے گھر والے حقدار ہوتے ہیں، بہت ہی زیادہ ضرورت مند ہوتے ہیں، اور آدمی باہر خرچ کر دیتا ہے۔ ضرورت مند عزیز ہوتے ہیں، باہر خرچ کر دیتا ہے۔ خود گھر والے اگر بھوکے ہیں اور فاقہ ہو رہا ہے پھر آدمی خرچ کرے، اگر گھر والے اس بات پر آمادہ ہیں، وہ اصرار کر رہے ہیں خود ان کی مرضی اور خوشی سے، لیکن آدمی پر سب سے پہلے حق اس کے نفقے کا ہے، پھر جس کا نفقہ ہے اس کے حساب سے خرچ کرنا ہے۔ پہلے بیوی بچوں کا ہے، پھر ماں باپ کا خرچ وہ ہے، پھر اور دوسرے لوگوں کا ہے۔ اس طرح اسلام نے رکھا ہے اس کا تو اسی ترتیب سے اگر خرچ کرے گا تو اللہ کے یہاں قابل قبول ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، ایک بات اور کہی ہے، ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منکم تنفقون ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ واعلموا ان اللہ غنی حلیم۔ ایک اور بیماری کا بتایا ہے جو عام طور پر ہمارے ہاں اکثر پائی جاتی ہے، بڑی اہم بیماری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے ایمان والو، جو کچھ تم نے کمایا ہے، جو پیداوار ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالی ہے، اس کی اچھی چیزوں کا ایک حصہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ طیب چیزوں کو، اس میں سے جو اچھی ہے اسے خرچ کرو، اور یہ نیت نہ رکھو کہ ایسی خراب قسم کی چیزیں اللہ کے نام پر دیا کرو گے جو اگر کوئی دوسرا تمہیں دے نفرت کے مارے تو تم سے آنکھیں میچے بغیر نہ لے سکو۔ یاد رکھو اللہ ایسا بے نیاز ہے کہ ہر قسم کی تعریف اسی کی طرف لوٹتی ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ آدمی عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ جو بیکار چیز ہوتی ہے، کپڑے جب خراب ہو گئے چلو صدقہ کر دو، روٹی کھانا جب سڑنے لگا تو صدقہ کر دو، عموماً یہی تو مزاج ہوتا ہے ہم لوگوں کا۔ وہاں یہ ہوتا تھا کہ وہ صفہ کے لوگ رہتے تھے وہاں، اصحاب صفہ، تو وہاں لوگ کیا کرتے تھے، صحابہ کرام اپنے وہ ان کا گزارا 100% اس پر ہوتا تھا، یا اللہ کے نبی کی خدمت میں ہدیہ ہے، صدقہ ہے، تو اسی کی ہوتا تھا، وہ توکل پر زندگی گزارتے تھے۔ تو جو لوگ بھی کہیں سے کچھ جاتے صحابہ ان کے لیے کچھ نہ کچھ لے کر آتے تھے۔ گھر سے گئے باغ میں گئے تو وہاں سے کھجور کی ایک خوشہ لیا ہے، وہاں ٹانگ دیا کہ رسی بندھی رہتی تھی، اس میں لوگ کھاتے رہتے تھے۔ تو جو کھجور کا خوشہ، ذرا بعض لوگ ایسا کرتے تھے، کھجور کا خوشہ جو خراب ہونے والا ہوتا تھا، خراب ہو جائے گا تو اسے لا کے ٹانگ دیتے تھے۔ اس پر یہ آیت شریفہ نازل ہوئی کہ دیکھو جو کچھ تم صدقہ کر رہے ہو اللہ کو دے رہے ہو، اللہ کو دے رہے ہو، صدقہ جو کر رہے ہو اللہ کو دے رہے ہو، بندوں کو نہیں دے رہے ہو۔ بندہ تو ایک ذریعہ ہے، کسی کے ہاتھ میں تو دو گے پہنچانے کے لیے، تو حاکم الحاکمین کی خدمت میں پیش کر رہے ہو تو اچھے سے۔ اسلام نے جگہ جگہ، قرآن نے کہا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، ہرگز تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اس چیز کو خرچ نہ کرو جو تمہیں زیادہ پسند ہے۔ اللہ کی راہ میں وہ چیز نہ دو جو زیادہ پسند ہے۔ صدقہ وہی اللہ کو پسند ہے جو زیادہ آپ کو دل کو لگ رہا ہے، جو پسند ہے۔ اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں، اللہ کے لیے دے رہے ہیں تو سب سے اچھا مال دینا چاہیے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، وہ مشہور ہے نا، مری ہوئی گائے پن کرتے ہیں کہ
کہ بھئی اب مرنے تو جا ہی رہی، چلو دے دو صدقہ. عموماً ایسا ہوتا ہے. گیا گزرا مال. کسی بزرگ کہا کرتے تھے اے بندے تو کہتا ہے کہ میں اپنے اللہ کو اللہ مانتا ہوں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، آپ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، یہ دعا مانگتا ہے، لیکن تو جو ہے اپنے داماد کے بغیر بھی قدر بھی تو جو ہے وہ نہیں کرتا. اللہ کی قیمت، قدر و قیمت تجھے جو ہے وہ کھانا وہ جو کتوں کو ڈالتے ہو وہ اللہ کو بھیج دیتے ہو تم صدقے میں. وہ کپڑا جو بالکل کسی کو بھی نہیں دینا پسند کرتے وہ اللہ کو دیتے ہو تم. تو قرآن نے کہا ہے کہ وہ مال تم اللہ کے راستے میں دے رہے ہو، اگر تمہیں دیا جائے تو تم آنکھیں کھلے نہیں، آنکھ بند کر کے تو لے سکتے ہو، قبول نہیں کرو گے تم تو اسے اللہ کو کیسے دے رہے ہو؟ تمہیں یہ نہیں معلوم کہ اللہ کو دے رہے ہو؟ تم ایمان والو، تم اللہ پر ایمان لائے ہو، اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، اللہ سے تمہارے ایسا رشتہ ہے، اس سے مانتے ہو، اس کو دان دے رہے ہو اور پیسے دے رہے ہو، خط صدقہ کر رہے ہو، تم سڑا ہوا مال دے رہے ہو، ردی مال دے رہے ہو جو بیکار مال ہے. اللہ کی راہ میں دینا ہے تو اچھے سے اچھا مال. اللہ کیا حضور پیش کر رہے ہیں نا، اللہ کو معلوم لوگ دیتے بالکل. واللہ عالم ان اللہ غنی حمید. ایک کسی غریب فقیر کو نہیں دے رہے ہو، غنی ہے وہ اللہ اور حمید ہے. اس کو تمہارے ساری تعریفیں اسی کی سزاوار ہے. اتنا بڑا قابل تعریف ذات ہے اور ایسی سارے مالداروں کا مالدار ہے، سارے خزانے اس کے قبضے میں ہے، ان کو دے رہے ہو. پتہ آدمی ہدیہ دیتا ہے، کچھ چیز بھجواتا ہے تو جس کو دے رہا ہے اس کے شاعر نشان دے رہا ہے نا. تو یہ بات بتانی ہے کہ جس غریب کو دے رہے ہو آپ، یہ اس کو نہیں دے رہے ہو تم. جب اللہ کے لیے دے رہے ہو تو اللہ کو دے رہے ہو. غریب تو ذریعہ ہے، اس کے ہاتھ بھجوا رہے ہو تم. اب اس کے ہاتھ بھجوا رہے ہو. اللہ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میدان محشر میں فرمائیں گے، بندے میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں ننگا تھا تو نے مجھے کپڑا نہیں پہنایا، میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا، میں بیمار تھا تو میری عیادت کو نہیں آیا. تو بندہ کہے گا کہ اللہ آپ تو غنی ہیں، مستغنی ہیں، آپ کہاں بیمار ہونے لگے اور آپ کہاں بھوکے اور ننگے؟ آپ تو بے نیاز ہیں اس چیز سے کہ میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، اگر تو اس کو کھانا کھلاتا تو تم مجھے اس کے پاس پاتا. فلاں بندہ ننگا تھا، اگر اس کو کپڑا پہناتا تو تم مجھے اس کے پاس پاتا. فلاں بندہ پیاسا تھا، اگر تو اس کو پانی پلاتا تو تم مجھے اس کے پاس پاتا. فلاں بیمار تھا، اس کی عیادت کرتا، اس کی مزاج پرسی کرتا تو مجھے اس کے پاس پاتا. تو اللہ کو دیا جا رہا ہے. جو اللہ کو دیا جا رہا ہے تو اللہ کے شاہ نشان. یہ مت نیت کرو، یہ اخلاص کی علامہ. اخلاص کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں. اور اخلاص یہ ہے کہ یہ جو کچھ میں دے رہا ہوں میں اللہ کو دے رہا ہوں. جب یہ جذبہ ہوگا کہ میں اللہ کو دے رہا ہوں تو پھر ردی مال نہیں دے گا، پھر فطرے میں صرف گیہوں نہیں دے گا، گیہوں کے پیسے نہیں دے گا، کم سے کم تو جو دے گا 3 کلو جو کے پیسے. صدقہ فطر ہے یہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا تو 1 سا کھجور. سب سے پہلا جملہ الفاظ کیا ہیں جو حدیث میں جہاں بھی ہیں، جتنی روایت ہے صدقہ فطر کی، سب سے پہلے 1 سا کھجور، پھر اس کے بعد 1 سا کشمش، پھر 1 سا جو، اور آدھا سا 1.25 سیر گیہوں. گیہوں چونکہ ملتا ہی نہیں تھا، وہ گیہوں بہت مہنگا ہوتا تھا اس لیے آدھا ہے. وہاں کے لحاظ سے گیہوں بہت مہنگا ہوتا تھا. ہمارے یہاں بھی ہوتا تھا، کہتے نہیں تھے کہ میاں گیہوں کی کھانے لگا ہے. وہ تو کسی کو کبر اور بڑائی ہو جاتی تھی، میاں گیہوں کی کھانے کے لیے لوہے کا پیٹ چاہیے، گیہوں کی روٹی ہضم کرنے کے لیے لوہے کا پیٹ چاہیے، ہر ایک کے بس کے نہیں ہے، دماغ اس کا بہت اونچا ہو گیا، گیہوں کی کھانے لگا، یہ ہوتا تھا. اب گیہوں کی وقت اللہ کی شان ہے، تلک الایام نداولها بین الناس. غریب فقیر بن جاتا ہے، فقیر غلوں کے ساتھ بھی اللہ کے یہاں سے ہوتا ہے. بعض جو کا بھاؤ بہت زیادہ ہو گیا ہے، لیکن یہاں ہم لوگ کیا کرتے ہیں، جب صدقہ فطر دینے کی بات آتی ہے تو گیہوں کے پیسے ہی دیتے ہیں ہم. آپ سوچیں ذرا، کسی سمدھی کو، کسی داماد کو اگر جوڑا دیں گے آپ، کیسا دیں گے؟ پہنا ہوا پیون لگا دے دیں گے جو پھٹ رہا اور ردی اور نہیں دے گا. تو کیا اللہ کی قدر اپنے سمدھی کے برابر بھی ہے؟ نہیں ہے ہمارے ہاں. کیا اپنے داماد کے برابر بھی نہیں سمجھا ہم نے اللہ کو؟ کیسی اس کی بات ہے؟ تو کھجور میں بھی کئی طرح ہیں کھجور ہے. اگر کسی اچھے بادشاہ کو بھیجیں گے، کسی بڑے آدمی کو بھیجیں گے تو کہاں سے کیا کریں گے؟ مدینہ سے منگوائیں گے، اجوا پیکنگ اس کی جو بالکل بہترین المرائی کی یا کسی اور بڑی کمپنی کی جس کی پیکنگ بھی خوبصورت ہو اور شہد لگی ہوئی ہوں، وہ ہو، مہنگی چائے بھائی ہو کتنے کی، دیکھو ہمیں خاص آدمی کو بھیجنی ہے تو پھر وہ بھیجیں گے نا. تو اجوا مہنگی ہے، دوسری کھجوریں بھی دے سکتے ہیں، لیکن کہیں دیکھا ہے کہ کھجوروں کے پیسے دیتے ہوں فطرے میں؟ جو کے بھی نہیں دیتے.
جو بھی آج کل ایک 3 سیر ہے، ایک تو دگنا ہے وہ، اور بھاؤ میں گیہوں سے زیادہ ہو رہا ہے آج کل. یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ذہن میں ہے ہم جس کو دے رہے ہیں اس کی نیت ہوتی ہے، تو اس کے لیے دے رہے ہیں ہم، پھر کہاں اخلاص ہوا؟ اللہ کو دینا ہے نا ہمیں. تو تم جو مال خود نہیں قبول کر سکتے، آنکھیں بند کر لو گے تو تم اللہ کو کیسے دے رہے ہو بھائی؟ اس لیے ظاہر ہے کہ مال کا خرچ کرنا اور خرچ کرنے کا طریقہ اور جذبہ اور نیت، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واعمالکم ولکن ينظر الى نیاتکم واعمالکم اعمالکم ونیاتکم. اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال، تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتے، تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتے، بلکہ دیکھتے ہیں تمہاری اعمال کو اور تمہاری نیتوں کو دیکھتے ہیں، کس جذبے کے ساتھ. اللہ کے یہاں قبولیت کا دار و مدار دل کی کیفیت ہے، اور دل کی کیفیت بتاتی ہے اپنے ظاہری شکل سے کہ یہ کس دل کے ساتھ. الشیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء، شیطان تمہارا دشمن ہے، وہ تمہیں ڈرائے گا فقر سے اور فحش کی طرف بلائے گا. وہ تو لگاتا ہے، چوکا لگاتا ہے کہ بھئی کسی طرح جو ہے یہ آدمی نیکی سے محروم رہے. تم مال دے دو گے تو یوں فقیر ہو جاؤ گے، بچے تمہارے کیا کھائیں گے، وہ کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے. حالانکہ اللہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، صدقے کو اللہ تعالیٰ تربیت کرتے ہیں، بڑھاتے ہیں. واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اللہ تعالیٰ تمہیں بلاتے ہیں اپنی مغفرت کی طرف اور وعدہ کرتے ہیں. اللہ یعدکم، اللہ وعدہ کرتے ہیں. الشیطان یعدکم الفقر، شیطان وعدہ کرتا ہے، تمہیں ڈراتا ہے. وعدہ کرنے کا مطلب ڈراتا ہے فقر سے، اور تمہیں جو ہے لے جاتا ہے فحش کی طرف کو. واللہ یعدکم مغفرۃ، اللہ وعدہ کرتے ہیں اپنی مغفرت کا اور اپنے فضل کا. جب تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ فضل فرمائیں گے، بات بڑھائیں گے. بار بار بتایا جا رہا ہے کہ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ اپنی شاء نشان بڑھائیں گے. واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ بڑے بڑے جو ہے وسعت والے ہیں اور سب کچھ جاننے والے ہیں. کون کس کا حقدار ہے کیا ہے اللہ تعالیٰ، اللہ کے یہاں کوئی کمی نہیں ہے. اپنا فضل کتنا بڑھا دیں گے ان کے یہاں، اس کی کوئی وسعت کی کوئی حدود نہیں. یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، اللہ تعالیٰ حکمت عطا فرماتے ہیں جس شخص کو چاہتے ہیں. حکمت کا مطلب یہ ہے کہ اسے ہوش دیتے ہیں، اسے سمجھ عطا فرماتے ہیں کہ اس کے کیا نفع ہے، کیا غلط ہے، کیا بھلا ہے. حکمت کے بارے میں مفسرین نے کہا کہ سب سے بڑی حکمت یہ ہے کہ وہ جو ہے حکمت کا سب سے بڑا معیار نبوت. اللہ کے نبی انبیاء علیہ السلام کو سب سے اعلیٰ درجے کی حکمت دی جاتی ہے. اس کے بعد درجات ہیں ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، جس کو اللہ تعالیٰ نے حکمت عطا فرما دی، جس کو صحیح سمجھ عطا فرما دی، جس کو شعور عطا فرما دیا بھلا کیا ہے برا کیا ہے. یا بعض روایت میں آئے کہ حکمت سے مراد خشیت ہے. خشیت کہتے ہیں ایک ہوتا ہے خوف، ایک ہوتی ہے خشیت. خوف اور خشیت میں یہ ہے، تو خوف تو یہ ہے کہ کسی حادثے سے ڈرے، ڈنڈے سے ڈرے، کسی کی سزا سے ڈرے. خشیت یہ ہے کسی محسن جس سے آخری درجے میں محبت ہو اور کوئی بڑا ہو بہت، اس کے ناراضگی سے ڈرنا، کہیں وہ مجھ سے ناگوار نہ ہو جائے، اس کو تکلیف نہ ہو جائے، مجھ سے ذرا کوئی ایسی بات نہ ہو جائے، اس کو کہتے ہیں خشیت. فقد اوتی خیر وما یذکر الا اولو الالباب، اور نصیحت وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جو سمجھ کے مان. نصیحت انہی کو ملتی ہے، اور وہی لوگ تذکیر جو ہے ان کے لیے ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، جو لوگ اہل العقل ہیں. وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر فإن اللہ یعلم، اور جو کچھ تم خرچ کرتے ہو اور جو تم نظروں میں سے نظر مانتے ہو، فإن اللہ یعلم، اللہ جانتے ہیں. وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کو کسی طرح کی مددگاری میسر نہیں آئے گی. جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اللہ جانتے ہیں، اور تمہیں اللہ ہی کے لیے کرنا چاہیے. حدیث میں آتا ہے سب سے بہتر صدقہ وہ ہے جو آدمی جو ہے اس طرح پر کرے کہ اس کے دانے ہاتھ کو سے صدقہ کرے تو بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو. حدیث میں آیا ہے کہ 7 لوگ جو ہیں وہ عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، جب عرش کے سائے کے علاوہ کوئی جگہ نہیں ہوگی. سوانیزے پر سورج ہوگا، نفسی نفسی کر رہے ہوں گے لوگ، اور اتنا پریشان ہو جائیں گے کہ بعض روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے حضور درخواست کریں گے اللہ ہمیں جہنم میں بھیج دیجیے، جو محشر کے عذاب سے بچا دیے. ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ 7 قسم کے لوگوں کو عرش کا سایہ میں بلایا جائے گا. ادعو الی ظل عرشی اليوم لا ظل الا ظل عرشی، میرے عرش کے سائے میں بلا دو، آج میرے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی اور جگہ نہیں. وہ ہوں گے. تو ان میں ایک وہ لوگ ہیں جو ایک دانے ہاتھ سے صدقہ کرتے ہیں، بائیں ہاتھ کو خبر نہیں. 7 لوگوں میں ایک وہ لوگ ہوں گے جن کو دائیں ہاتھ صدقہ کرتے ہیں. آگے ارشاد فرمایا ان تبدوا الصدقات فنعما ہی،
اگر وہ جو ہے تم صدقے کو چھپاؤ گے، اگر تم تو صدقات، اگر تم صدقے کو ظاہر کرو گے تو تمہارے لیے بہتر ہے. میں ان تخفوها، اگر تم اس نیت سے، دیکھیے نیت دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ. کبھی کبھی آدمی ظاہر بھی کرتا ہے تو اس نیت سے کرتا ہے، یہ نیت یہ ہے کہ اگر میں ظاہر کروں گا تو اور لوگ بھی دے دیں گے، یہ مدرسہ ہے یا یہ ضرورت مند ہے بیچارہ، میرے پاس تو اتنا نہیں کہ اس کی پوری ضرورت پوری ہو جائے، اگر میں دکھا کر دوں گا تو لوگوں کو ترغیب ہو جائے گی، یہ ہوگا. یہ نیت ہو کہ میرا صدقہ تو ایسا ہی ہے، میرا مال بھی ایسا نہیں اللہ کے راہ میں قبول ہو جائے، میری نیت بھی صحیح نہیں ہے، تو مگر میرے دکھانے سے، میرے کہنے سے، میرے اظہار سے کوئی اور نیک لوگ اچھا صاف ستھرا پاکیزہ مال اللہ کے راہ میں دے دیں گے تو میرا ذریعہ بننے کی وجہ سے میرے عمل میں مقبول صدقے کا ثواب مل جائے گا. تو یہ عین اخلاص ہے، یہ اخلاص ہے. تو اگر یہ کرتے ہو فنعما ہی ہے تو کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، بہت بہتر ہے تمہارے لیے. وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، لیکن اگر تم چھپاؤ اور اس طرح دو فقراء کو تو یہ زیادہ بہتر ہے تمہارے. وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہاری برائیوں کو بھی کا کفارہ ہو جائے گا، تمہاری گناہوں کا، تمہاری غلطیوں کا. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اللہ تعالیٰ تمہارے عمل کو خوب جانتے ہیں. ہر جگہ قرآن مجید میں، چونکہ قرآن جو ہے، میں نے کل بھی عرض کیا تھا، اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی عبدیت اور بندگی میں کمال پیدا کرنے کے لیے اور اللہ کی اطاعت اور فرما برداری خوشی سے کرنا، اندر سے دل سے کرنے کے لیے، اس کو اپنے لیے سعادت کی بات سمجھ کر، شرف کی بات سمجھ کر اللہ کا حکم ماننے کے لیے اللہ کی ذات عالی کی عظمت، اللہ کی ذات عالی کی معرفت حاصل ہونا ضروری ہے. جب آدمی کو یہ معلوم ہو جائے، اصل میں یہ ہوتا ہے کہ جب تک معرفت نہ ہو آدمی، اس وقت تک وہ جو ہے اطاعت اور فرما برداری اندر سے نہیں کرتا، خوش نہیں ہوتا اس سے، اسے اپنے لیے سعادت کی بات نہیں سمجھتا. ایسی اللہ میں نے شاید آخری صفحے میں کہیں ایک مثال لکھی ہے کہ آپ کا گھر جو ہے کسی ایسی جگہ ہے جو مین روڈ کے باہر ہے، تو باہر بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے گھر کے باہر گاؤں کے لوگ درخت لگا دیتے ہیں اور راستے میں چل رہا ہے تو اپنا نل ہینڈ پمپ لگا دیتے ہیں پانی پینے کے لیے، اور وہاں سے جو ہے وہ جو سی ایم یا پرائم منسٹر آف انڈیا یا کسی اور دوسرے صوبے کے سی ایم جو آپ نے کبھی دیکھا نہیں وہاں سے گزرے. کبھی ایسا ہوتا ہے انسان اصل میں وی آئی پی تو قید ہے نا، تو کئی دفعہ ہر آدمی کا جی چاہتا ہے کہ میں پرسنل دورے پہ جاؤں. بڑے لوگ پروٹوکول چھوڑ کر جانے کو دل چاہتا ہے کہ ہم لوگ آزادی کے ساتھ کہیں رہیں، کہیں جائیں، چپکے سے نکل جاتے ہیں. ایسا ہو تو وہ چلے جا رہے تھے وہاں کو. اب انہیں خیال ہوا کہ ہم لوگ جو ہے یہاں وہ پیاس لگنے لگی، دیکھا کہ پانی بھی ہم ہاتھ نل سے پیے. جب فری اپنے سفر پہ جاتے ہیں تو پھر وہ وی آئی پی کو ختم کر کے ہر طرح سیدھی سادی زندگی، اور اس کو دل چاہتا ہے آدمی کی، انسان کی فطرت ہے، یہ بنائی گئی ہے انسان کی سادگی اور طبیعت. تو وہ جو ہے اس نے سوچا کہ چلو یہ اس کے نیچے بڑی پیپل کا درخت ہے، کوئی بہت سائے دار درخت ہے، اس کے نیچے پانی ہوگا تو ٹھنڈا ہوگا، چلو پی لے. تو وہاں گیا، وہ ہینڈ پمپ لگا ہوا تھا، وہ بڑا والا جو ہے وہ خود پی نہیں سکتے تھے، وہ ہوتا ہے نا اور جو سونڈ والا ہوتا ہے وہ بڑی مشکل سے چلتا ہے سرکاری، ایسا لگوایا تھا وہ. تو اس نے کہا کہ ذرا بھائی بڑے میاں بیٹھے ہوئے ہیں چودھری صاحب ذرا پانی پلا دو، ذرا نل چلا دو. ارے سنیے لڑکے، وہاں سڑک پہ کہے گا اس سے لڑکے، لونڈے سننا ذرا پانی نل چلا دینے ذرا میاں جی بھائی صاحب کو. نل چلا دیا، پانی پی لیا، چلے گئے. اب کچھ دیر کے بعد سی ایم ہو کے چلے گئے، یہ کچھ دیر کے بعد ڈی ایم صاحب کی گاڑی آ گئی. وہ تھی اس پر لکھا ہوا تھا جو ہے کلکٹر، ڈسٹرکٹ کلکٹر، ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ، جو بھی ہو آیا گیا وہاں سے گاڑی لال بتی والی آ گئی. اب وہ آ کر رکی تو ایک دم کھڑا ہو گیا چودھری صاحب. ارے بھائی کوئی افسر آ گیا، فوراً کھڑا ہو گیا. کیا بات ہے کہ کچھ ذرا پانی پینا تھا. آئیے بیٹھی. جلدی سے کرسی رکھی، باہر گردہ وردہ لگا ہوا تھا تو سر سے پگڑی اتاری اور پگڑی اتار کر جو ہے وہ کرسی کو صاف کیا. بیٹھیے میں لاتا ہوں پانی. نہیں ایسے ہی پلا دو. نہیں میں گلاس لاتا ہوں. اندر سے لائے گا گلاس، اپنے ہاتھ سے دھوئے اور دھو کے بڑے ادب کے ساتھ پانی پلائے گا. جی صاحب آپ کہاں ہمارے بھاگ جاگ گئے، آپ کیسے آنا ہو گیا؟ جی بیٹھیے، ذرا سی چائے تو پی لیجیے، ٹھنڈا تو پی لیجیے. نہیں جی ضرور کچھ تو کیجیے ضرور. گرمی ہو رہی تھی، نہیں بہت اصرار کیا تو اس نے مان لیا چلو چائے پی لیں گے. اب وہ کہنے گرمی کا موسم تھا، اس نے کہا ارے پنکھا لا جلدی سے. بجلی گئی ہوئی تھی، پنکھا لایا. پھر وہ دیر تک وہ اپنے ہاتھ سے پنکھا جلتا رہا کافی دیر تک، اور جل کے جو ہے وہ پھر پانی وانی پیا تو چلا گیا. اب صبح سے شام تک رٹ لگا رہے ہیں چودھری صاحب
کہ آج تو پوچھو نا، بھاگ جاگ گئے ہمارے ڈی ایم صاحب، خود ہی آ گئے. ہم تو سوچتے تھے وہ اپنا وزٹنگ کارڈ دے کے گئے مجھے، دیکھیے یہ مجھے دے کے گئے، پرسنل نمبر بھی دے کے گئے. میں نے اپنے پگڑی سے صاف کی کرسی، میں نے اپنی پگڑی سے صاف کر کے بٹھایا. بہت خوش ہوئے، بڑی سیوا کی آپ نے، بڑی سیوا کی. میں نے اپنے آپ پانی پلایا اپنے ہاتھ سے گلاس دھو کر، اور میں نے جو ہے کتنی دیر تک میں پنکھا کرتا رہا. خوش ہو گئے وہ کہ چودھری صاحب آپ نے پنکھا کیا، ہماری بڑی سیوا کی. تو کیا یہ غلامی تو ہے؟ غلامی پر فخر کر رہا ہے، ناز کر رہا ہے ڈی ایم کی. کیوں؟ کہ ڈی ایم کی پہچان ہو گئی تھی. اور سی ایم کو کہہ رہا ہے بیٹے پانی پلا دیے. تو سی ایم ڈی ایم کی کیا حیثیت ہے؟ تو چونکہ اللہ کی معرفت ہمیں حاصل نہیں ہے، اس لیے اس کی بندگی اور اطاعت اور اس کو راضی کرنا، اس کی خوشامد کرنا، یہ ہمارے لیے مشکل ہو رہا ہے. اور دنیا کی چیزوں کی، سی ایم کی پہچان ہے، ڈی ایم کی پہچان ہے، پردھان جی کی پہچان ہے، پیسے کی پہچان ہے، سب چیزوں کی پہچان ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس خطرے، چونکہ انسان کا کمال بندگی ہے، انسان کا سب سے بڑا عروج اور سب سے بڑی ترقی اور سب سے بڑا جو ہے پروموشن بندگی میں کمال ہے، یہ ہے. اس لیے جہاں اپنے نبی، نبوت تو بہت بڑی چیز ہے، لیکن جہاں اپنے نبی کی آخری شان کا ذکر کیا ہے، جہاں معراج کا ذکر کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ. ماں وہی تو رسول پر ہوتی ہے، فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ رَسُولِهِ مَا أَوْحَىٰ ہونا چاہیے تھا، لیکن وہاں کہا فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ. انسان کا سب سے آخری درجے میں عروج ہو رہا ہے اپنے بندے پر جو کی. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، معجزہ ہے تو رسول کے لیے ہوتا ہے معجزہ. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، یہ بتانا مقصود ہے کہ عبدیت کا کمال انسان کی سب سے بڑی معراج ہے، سب سے بڑی عزت یہ ہے. اس لیے اس پر علماء نے لکھا ہے کہ رسول کی عبدیت اس کی رسالت سے افضل ہے. عام بندے کی عبدیت نہیں، لیکن رسول کی بندگی جو ہے اس کی رسالت سے بھی افضل ہے. سب سے بڑی چیز بندگی ہے. تو بندگی میں کمال جب ہوگا جب آدمی اپنے لیے سب سے بڑا شرف سمجھ کر بندگی کرے گا. اللہ کا حکم ماننا ہو گیا، اللہ کی عبادت میں اپنے لیے اللہ کے آگے جھکنے میں، اللہ کے آگے ماتھا رکھنے میں اسے محسوس ہوگا کہ میرے سر پر بادشاہت کا تاج رکھا گیا ہے. اللہ کی بندگی توحید، یہ کیفیت جب پیدا ہوگی جب اللہ کی معرفت حاصل ہو، اللہ کو پہچانے گا. اس لیے قرآن نے جگہ جگہ یہ پوری بات کہہ کہ واللہ بما تعملون بصیر، واللہ اعلم ان اللہ غنی حمید. اللہ، یہ ساری آیتیں جو ہے آپ دیکھیں گے یہ قرآن یہ ذکر پورا واقعہ بیان کرنے کے بعد یہ سمجھانا مقصود ہے. دیکھو وہ اللہ اتنے بڑے ہیں تمہارے، جن سے تمہارا تعلق ہے، وہ اللہ ایسے ہے، وہ اللہ ایسی صفات والے ہیں، وہ ایسے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی معرفت سے سرفراز فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.